بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ انتہائی بے صبرا آدمی ہے یہ مائیکل، ذرا سا بھی صبر نہیں ہو سکتا۔ رات پڑی تھی، اطمینان سے اپنی ہوس پوری کر لیتا۔ مارشیا نے بڑبڑاتے ہوئے رسالہ دوبارہ اٹھا لیا، اور تنویر کے ذہن میں جولیا کے متعلق ایسی باتیں سن کر آندھیاں سی چلنے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ جولیا کی عزت خطرے میں ہے، چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر مارشیا کے ہاتھ سے رسالہ جھپٹ کر ایک طرف پھینک دیا، اور پھر مارشیا کو بالوں سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے بستر سے نیچے پھینک دیا۔ مارشیا کے حلق سے اچانک افتاد پر چیخ سی نکل گئی، لیکن نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے اٹھی، اور اسی لمحے تنویر کا ہاتھ تیزی سے گھوم گیا اور کمرہ مارشیا کے چہرے پر پڑنے والے زوردار تھپڑ سے گونج اٹھا۔ وہ ایک بار پھر فرش پر گر پڑی۔ تنویر نے پوری قوت سے اس کے پیٹ پر لات مار دی، اور وہ جیسے ہی بل کھا کر پلٹی، اس نے ایک ہاتھ سے مارشیا کی گردن پکڑی اور اسے یوں فضا میں اٹھا لیا جیسے بچہ کسی کھلونے کو اٹھاتا ہے۔ مارشیا بری طرح اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی۔ جلدی سے اس الو کے پٹھے کا پتہ بتاؤ کہ وہ اس غیر ملکی لڑکی کے ساتھ کہاں ہے، ورنہ میں تمہاری بوٹی بوٹی علیحدہ کر دوں گا۔ تنویر کے لہجے میں بے پناہ درندگی تھی۔ وہ شٹر روم میں ہے، اس کمرے سے دوسرا کمرہ، مارشیا نے گھٹے گھٹے لہجے میں جواب دیا۔ تنویر کا حملہ اتنا اچانک اور اس کا رویہ اتنا جارحانہ تھا کہ مارشیا کا تمام جسم اور دماغ جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ شٹر روم، یہ کیا بلا ہے؟ جلدی بولو۔ تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال کو زبردستی مارشیا کی ناک کے ایک نتنے میں گھسیڑتے ہوئے پوچھا، اور مارشیا کا نتنا اس زبردستی کی وجہ سے پھٹ گیا۔ اس سے خون سا بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف و ہراس امڈ آیا تھا۔ ایسے درندہ صفت آدمی سے اس کا پہلے کبھی واسطہ نہ پڑا تھا۔ وہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے جس کا بٹن اندر ہے، اور اسے اندر سے ہی کھولا جا سکتا ہے، باہر سے نہیں۔ مارشیا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، چلو میرے ساتھ اور اسے کھلواؤ، ورنہ یاد رکھو وہیں اس دروازے پر تمہیں کسی مرغی کی طرح ذبح کر دوں گا۔ تنویر نے اسی انداز میں اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، وہ باہر سے نہیں کھل سکتا۔ مارشیا کے لہجے میں موت کا شدید خوف نمایاں تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، اسے ہر حالت میں کھلواؤ، اور فوراً۔ تنویر نے درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا، میں اسے ٹیلی فون کرتی ہوں، میں اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ دروازہ کھول کر یہاں آئے، اور کوئی صورت نہیں۔ مارشیا نے ڈکراتے ہوئے کہا، کرو فون، اور سنو، دروازہ اگر 1 منٹ کے اندر نہ کھلا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تنویر نے اسے جھٹکے سے فون کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، اور مارشیا نے فوراً کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحے گھنٹی بجتی رہی۔ یس، کون ہے؟ پھر دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، مم مارشیا بول رہی ہوں، میں مر رہی ہوں، مم میرے پاس آؤ، میں مر رہی ہوں۔ مارشیا کے لہجے میں شدید خوف کا عنصر نمایاں تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پھینک دیا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا؟ تنویر نے غراتے ہوئے کہا، ہاں وہ ضرور آئے گا، اس کے بعد اسے سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ مارشیا نے جواب دیا، اور تنویر نے اسے ایک بار پھر گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دروازے کے قریب لے جا کر اس کی سائیڈ میں کھڑا ہو گیا۔ ریوالور کی نال اس نے مارشیا کے پہلو سے لگا رکھی تھی، اور اب اسے آنے والے کا انتظار تھا۔ چند لمحوں بعد راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی، اور تنویر کے اعصاب تن گئے۔ اس نے فوری طور پر مارشیا کا منہ ہاتھ میں دبا لیا۔ اسے خطرہ تھا کہ عین موقع پر مارشیا بول نہ پڑے اور آنے والا ہوشیار نہ ہو جائے۔ قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کر رک گئی، اور پھر ایک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور ایک شخص اچھل کر اندر آیا۔ تنویر نے انتہائی پھرتی سے اس آدمی کے اوپر مارشیا کو دھکیل دیا۔ دونوں لڑکھڑا کر نیچے گرے، اور تنویر نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ ان کی طرف کر دیا، البتہ اس کی پشت دروازے کی طرف ہو گئی تھی۔ کھڑے ہو جاؤ، خبردار اگر حرکت کی۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اچانک اس کے سر کی پشت پر قیامت ٹوٹ پڑی، اور تنویر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری غار میں گرتا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، مگر بے سود۔ ایک لمحے بعد یہ احساس بھی ختم ہو گیا،
اور اس کا ذہن تاریکی کی چادر نے مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ جیپ ٹھیک سر عبدالرشید کے سامنے جا کر رک گئی اور سر عبدالرشید بے تابانہ آگے بڑھے۔ کیپٹن شکیل اچھل کر باہر نکلا اور پھر وہ سر عبدالرشید کے گلے سے یوں چمٹ گیا جیسے صدیوں کے بعد وہ اس سے ملا ہو۔ تم تو پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گئے ہو رالف، سر عبدالرشید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور تم بوڑھے ہوتے جا رہے ہو، کیپٹن شکیل نے کہا مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، تمہارے مقابلے میں تو مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے۔ آؤ، سر عبدالرشید نے کہا اور پھر وہ کیپٹن شکیل کا ہاتھ پکڑے اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اسی لمحے شگفتہ اچھلتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور سر عبدالرشید نے جب شکیل کا تعارف کرایا تو وہ بے اختیار کیپٹن شکیل سے لپٹ گئی اور کیپٹن شکیل نے اسے اٹھا کر پیار کیا۔ ہم نہ کہتے تھے ڈیڈی کہ انکل رالف بول رہے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہی نہ آ رہا تھا، شگفتہ نے شوق لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹے، مجھے یقین ہی نہ آیا تھا، سر عبدالرشید نے کہا اور کیپٹن شکیل نے شگفتہ کو اتار دیا۔ اسی لمحے بیگم عبدالرشید بھی اندر داخل ہوئیں اور سر عبدالرشید نے شکیل کا اس سے تعارف کرایا۔ انکل، باجی نسرین ابھی اسکول سے آنے والی ہوں گی، میں انہیں بتاؤں گی کہ انکل نے میری بات کا یقین نہ کیا تھا، جبکہ سچ مچ انکل رالف آ گئے ہیں، شگفتہ نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اچھا بتا دینا، اب تم جاؤ، ہم نے باتیں کرنی ہیں، سر عبدالرشید نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں صوفوں پر بیٹھ گئے، مگر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی بات ہوتی، ایک ڈرائیور کی وردی پہنے ہوئے شخص گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر، مس نسرین اسکول میں نہیں ہے، ہیڈ مسٹریس بتا رہی ہے کہ وہ تو اسکول آنے کے 1 گھنٹے بعد ہی چلی گئی تھیں، آنے والے نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کہاں چلی گئی؟ سر عبدالرشید نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ سر، ہیڈ مسٹریس کہہ رہی تھی کہ آپ کا فون آیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال میں ہیں، اور آپ کسی اور ڈرائیور کو بھیج رہے ہیں تاکہ نسرین بیگم صاحبہ کے پاس جا سکے، اور پھر وہ آدمی آ گیا اور مس نسرین کو لے گیا۔ ڈرائیور نے اٹکتے ہوئے لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کو کون لے گیا؟ بیگم عبدالرشید نے چیختے ہوئے کہا۔ سر عبدالرشید کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے جسم کا تمام خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ کیپٹن شکیل حیرت بھرے انداز میں بیٹھا سر عبدالرشید کی شکل دیکھ رہا تھا، اس کے ذہن میں لفظ اغوا گونج رہا تھا۔ حالات بتا رہے تھے کہ کسی نے سر عبدالرشید کی بیٹی کو اغوا کر لیا ہے، مگر کیوں اور کس نے؟ ان سوالوں کے جواب اس کے ذہن میں واضح نہ تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں خود ہیڈ مسٹریس سے بات کرتا ہوں، سر عبدالرشید نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور ان کا ہاتھ تیزی سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ریسیور اٹھاتے، ٹیلی فون کی گھنٹی تیز آواز میں بج اٹھی اور سر عبدالرشید ایک لمحے کے لیے ٹھٹکے اور پھر ریسیور اٹھایا۔ عبدالرشید اسپیکنگ۔ سر عبدالرشید کے لہجے میں ہلکی سی کھنک تھی۔ انہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، جبکہ بیگم عبدالرشید روتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی تھیں۔ شگفتہ حیرت بھرے انداز میں پلکیں جھپکا رہی تھی اور ڈرائیور بت بنا کھڑا تھا، جبکہ کیپٹن شکیل کا ذہن ابھی تک اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھا کہ نسرین کا اغوا کس نے اور کس مقصد کے لیے کیا ہے۔ کیا اس کا تعلق اسی کیس سے ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں آیا ہے؟ سر عبدالرشید، تمہیں اپنی بیٹی کے اغوا کی خبر اب تک مل چکی ہوگی۔ تمہاری بیٹی اس وقت ہمارے قبضے میں ہے، اور اگر تم نے ہماری ہدایات پر پوری طرح عمل کیا تو اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور عزت بھی، لیکن اگر تم نے پولیس کو خبر دی یا کسی اور سے ذکر کیا تو پھر تمہاری بیٹی کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، اور آخرکار اس کی مسخ شدہ لاش کسی چوراہے پر پڑی تمہیں مل جائے گی۔ اس کے بعد یہی سلوک تمہاری بیگم سے اور آخر میں تمہاری چھوٹی بیٹی شگفتہ سے کیا جائے گا۔ سن رہے ہو تم؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بے حد تحکمانہ اور ضرورت سے زیادہ تلخ تھا۔ کیپٹن شکیل چونکہ ٹیلی فون کے قریب بیٹھا تھا، اس لیے وہ آواز صاف طور پر سن رہا تھا، گو اس کے خیال کے مطابق آواز بگاڑ کر بات کی جا رہی تھی، لیکن بولنے والے کا لہجہ صاف طور پر چغلی کھا رہا تھا کہ بولنے والا کوئی غیر ملکی ہے۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ سر عبدالرشید نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ میں کون بول رہا ہوں، ہمیں وہ فارمولا چاہیے، روشن سائے کا فارمولا۔ باقی تفصیلات کہ تم کس طرح یہ فارمولا ہمارے حوالے کر سکتے ہو اور تمہیں تمہاری بیٹی کیسے مل سکتی ہے، ہمارا باس ٹیلی فون کر کے بتا دے گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سر عبدالرشید ہاتھ میں ریسیور پکڑے حیرت سے بت بنے چند لمحے کھڑے رہے، پھر ان کے ہاتھ سے ریسیور نکل کر میز پر گرا اور وہ یوں دھم سے صوفے پر ڈھیر ہو گئے جیسے ان کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو جانے کے لیے کہا
اور ڈرائیور چلا گیا۔ کیا بات ہے سر عبدالرشید، یہ سب کیا چکر ہے؟ کیپٹن شکیل نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، اور سر عبدالرشید چونک پڑے۔ ان کی آنکھوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں کیپٹن شکیل کی موجودگی کا پہلی بار احساس ہوا ہو۔ میں لٹ گیا رالف، قطعاً لٹ گیا۔ مجھے خودکشی کرنی ہوگی، خودکشی، سر عبدالرشید نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حوصلہ رکھو دوست، اتنی مایوسی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ کس فارمولے کی بات ہو رہی ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، ایک نیا فارمولا ہے، میں اپنی طبیعت کے مطابق یہ فارمولا مجرموں کے حوالے نہیں کر سکتا، اور میری بیٹی، سر عبدالرشید نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ چونک پڑے جیسے انہیں کوئی خیال آ گیا ہو۔ انہوں نے میز کی دراز کھول کر چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر اس کے مختلف صفحے پلٹے، اور پھر انہوں نے تیزی سے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جب نمبر مکمل ہوئے تو کیپٹن شکیل بھی چونک پڑا، کیونکہ یہ نمبر سر سلطان کے تھے۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی مخصوص آواز ابھری۔ میں ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کا ڈائریکٹر عبدالرشید بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی مجرموں نے اغوا کر لی ہے، وہ مجھ سے روشن سائے کا فارمولا مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے انہیں فارمولا نہ دیا یا کسی کو بتایا تو وہ میری بیٹی کی عزت لوٹ کر اسے مار ڈالیں گے۔ میں کیا کروں، میری معصوم بیٹی؟ سر عبدالرشید بات کرتے کرتے اچانک رو پڑے، اور ان کے ہاتھ سے ریسیور نیچے گر گیا، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ ان کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے ریسیور اٹھایا۔ اب اسے اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ حالات یکدم بدل گئے تھے۔ ہیلو سر عبدالرشید، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز بار بار سنائی دے رہی تھی۔ میں کیپٹن شکیل بول رہا ہوں جناب، میں عمران کا ساتھی ہوں، کیپٹن شکیل نے اپنی اصل آواز میں کہا، اور سر عبدالرشید نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ کیپٹن شکیل تم؟ سر سلطان کے لہجے میں ہلکی سی حیرت تھی۔ یس سر، میں سر عبدالرشید کی نگرانی کے لیے ان کے ایک سائنسدان دوست کا روپ بھر کر ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ میرے سامنے انہیں ڈرائیور نے اطلاع دی ہے کہ ان کی نوجوان بیٹی نسرین، جو 10ویں جماعت میں پڑھتی ہے، کسی نے دھوکے سے اغوا کر لیا ہے، اور پھر اسی لمحے مجرموں کا ٹیلی فون آ گیا۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مجرموں کی طرف سے کہی ہوئی ساری بات لفظ با لفظ دہرا دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم کھل کر میدان میں آ گئے ہیں۔ سر عبدالرشید کو حوصلہ دو، ان کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، اور تم اس وقت تک وہیں رہو جب تک ان کی طرف سے دوسرا ٹیلی فون نہ آئے۔ میں تمہارے چیف سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ اس لیے کیپٹن شکیل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تو تم سر عبدالرشید، جو اب رونا دھونا بھول کر ٹک ٹک کیپٹن شکیل کو دیکھ رہے تھے، اس سے مخاطب ہو کر کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں رالف میگاک نہیں ہوں، بلکہ کیپٹن شکیل ہی ہوں، آپ کے بیٹے آصف کا دوست۔ میرا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے۔ میں نے صرف آپ کی نگرانی کے لیے بہروپ بدلا تھا تاکہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ بہرحال اب حالات بدل گئے ہیں، آپ قطعاً فکر نہ کریں، سیکرٹ سروس آپ کو شرمندہ نہ ہونے دے گی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور سر عبدالرشید ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو رہے۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کیا کر سکتے تھے، ان کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ عمران سر عبدالرشید سے ملنے کے بعد سیدھا سر سلطان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ سر سلطان آج کل بیمار تھے، اس لیے دفتر سے رخصت پر تھے۔ عمران نے کار سر سلطان کی کوٹھی کے پورچ میں روکی، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ملازم نے سر باہر نکالا۔ فرمائیے، ملازم نے کرخت لہجے میں سر سے پیر تک عمران کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شاید نیا تھا، کیونکہ اس سے قبل عمران نے اسے کوٹھی پر نہیں دیکھا تھا۔ کسی فلم کا کوئی گانا سنوا دو، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ گانا، فلم؟ ملازم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ فرمائیے۔ اب جب میں نے فرمائش کی ہے تو تم پوچھ رہے ہو بھئی فلم کا گانا نہیں سنوا سکتے تو پاپ سانگ سنوا دو۔ ہمیں تو گانے سے مطلب ہے، چاہے فلم کا ہو یا پاپ سانگ ہو۔ عمران نے یوں اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا جیسے وہ یہاں آیا ہی گانا سننے ہو۔ آپ کا دماغ درست ہے یا مجھے درست کرنا پڑے گا؟ ملازم کو شاید عمران کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا، اور چونکہ وہ اچھے تن و توش کا مالک تھا، اس لیے ظاہر ہے ہاتھ چلانا بھی جانتا ہوگا۔ اوہو، یہ کوئی پاگل خانہ ہے جہاں بگڑے ہوئے دماغ درست کیے جاتے ہیں؟ میں تو سمجھا تھا کہ سر سلطان کی کوٹھی ہے۔ تم پاگل خانے کے کوئی دربان ہو یا تم بھی میری طرح دماغ درست کروانے آئے تھے؟ عمران نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ واقعی تمہارا دماغ درست کرنا پڑے گا، دربان نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا، اور اس نے تیزی سے آستین چڑھانی شروع کر دی۔ عمران اسے بڑی دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
لیکن اس سے پہلے کہ ملازم آگے بڑھتا، اچانک ایک پرانا ملازم سائیڈ والے دروازے سے باہر آیا اور عمران کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عمران صاحب آپ؟ ملازم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہاں بھائی، تمہاری یادداشت ٹھیک کام کر رہی ہے، میرا نام عمران ہی ہے، شاید تم اپنا دماغ درست کروا کر واپس جا رہے ہو۔ مبارک ہو، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ نیا ملازم پرانے ملازم کی بات سنتے ہی خود بخود رک گیا۔ دماغ درست ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ملازم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ان داروغہ صاحب سے پوچھو جو میرا دماغ بغیر کسی مشین کے صرف ہاتھوں سے ٹھیک کرنا چاہتے تھے۔ عمران نے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فضلو؟ عمران صاحب بڑے صاحب کے خاص آدمی ہیں، آپ آئیے میرے ساتھ، صاحب اس ساتھ والے کمرے میں موجود ہیں۔ پرانے ملازم نے نئے کو ڈانٹتے ہوئے کہا اور پھر سائیڈ والا دروازہ کھول کر ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ مجبوری ہے جناب فضلو صاحب، اب ظاہر ہے اس بگڑے ہوئے دماغ کے ساتھ ہی بڑے صاحب سے ملنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کمرے کا درمیانی دروازہ کھلا ہوا تھا اور دوسرے کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ عمران جانتا تھا کہ یہ سر سلطان کی لائبریری ہے، جہاں وہ اکثر مطالعے میں مصروف رہتے تھے۔ عمران جب درمیانی دروازے میں پہنچا تو اس نے سر سلطان کو آرام دہ کرسی سے پر بیٹھے ہوئے ایک موٹی سی کتاب کے مطالعے میں مصروف پایا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں اندر آ سکتا ہوں جناب؟ عمران نے دروازے میں کھڑے ہو کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور سر سلطان عمران کی آواز سن کر چونک پڑے۔ اوہ عمران بیٹے، آؤ آؤ، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ میں عمران بیٹا نہیں ہوں، وہ عمران ہوں جس کا دماغ درست نہیں ہے۔ آپ کے نئے ملازم فضلو کو اگر چند لمحے اور مل جاتے تو شاید اب تک میرا دماغ درست ہو چکا ہوتا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اوہ، تو فضلو سے کوئی جھڑپ ہو گئی ہے، بیچارہ نیا آدمی ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اور سناؤ، اتنے دنوں بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں، سوچا چلو تعزیت، اوہ تعزیت نہیں، لا حول ولا قوت، وہ کیا کہتے ہیں، ارے نہیں پرسی بھی نہیں، مگر پرسی تو مونس ہے، اور آپ تو شاید، عمران نے الجھ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑتے ہوئے کہا، اور اس کے انداز سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے بیمار پرسی؟ سر سلطان نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں ہاں یہی، لیکن آپ تو شاید مذکر، ارے شاید کیا، یقیناً ہوں گے، پھر یہ پرسی کیا معنی؟ بیمار پرسا ہونا چاہیے، عمران نے جرا کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم شاید سے یقیناً پر تو آئے، بہرحال تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے پرسی یا پرسا جو بھی ہے کی تو صحیح، سر سلطان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ آپ سر عبدالرشید کو جانتے ہیں؟ عمران نے اچانک سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ سر عبدالرشید، وہ ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کا ڈائریکٹر؟ کیوں، کیا بات ہے؟ سر سلطان اس کی بات پر بے اختیار چونک پڑے۔ بالکل وہی، کیسا آدمی ہے؟ عمران نے یوں پوچھا جیسے اس کے کردار کے متعلق چھان بین کر رہا ہو۔ اچھا آدمی ہے، مگر بات کیا ہے؟ سر سلطان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کمال ہے، آپ اسے اچھا آدمی کہہ رہے ہیں جبکہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں شادی کر لوں۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ کوئی اچھا آدمی کسی کو شادی کا مشورہ دے سکتا ہے؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، میں سمجھ گیا، لیکن عمران بیٹے موقع اچھا ہے، اس کی بیٹی نسرین بڑی خوبصورت اور ذہین لڑکی ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، آپ بھی کہاں پہنچ گئے، اس عمر میں بھی آپ لڑکیوں کو تاڑنے سے باز نہیں آتے، کچھ خدا کا خوف کریں، عمران نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور سر سلطان عمران کے اس ریمارک پر بری طرح جھینپ گئے۔ تم واقعی شیطان ہو، اللہ بچائے تم سے، سر سلطان نے جھینپے ہوئے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ لا حول ولا پڑھ کر دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ کون یہاں سے غائب ہوتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ مذاق بند کرو اور یہ بتاؤ کہ اصل چکر کیا ہے، سر سلطان نے دانستہ طور پر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر عمران کو نہ روکا گیا تو وہ نہ جانے کیا کہہ ڈالے۔ مجرموں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہمارے ملک میں سرگرم ہے، وہ ایٹامک ریسرچ لیبارٹری سے ایک فارمولا اڑانا چاہتی ہے، ایک ایسا فارمولا جو ہماری حکومت کے لیے بے حد اہم ہے۔ عمران نے بھی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیسا فارمولا؟ ابھی تک حکومت کے علم میں تو کوئی ایسا فارمولا نہیں آیا جس کی خاطر بین الاقوامی مجرم میدان میں کود پڑے۔ سر سلطان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی تھی۔
یہی تو سارا مسئلہ ہے، حکومت اس فارمولے سے بے خبر ہے، جبکہ مجرموں کے کانوں میں اس کی بھنک پڑ چکی ہے۔ اگر ایک دوست ملک کی سیکرٹ سروس کا سربراہ ہمیں بلو ایگل کی یہاں موجودگی سے خبردار نہ کرتا تو ہم خواب کچوا، ارے نہیں، خواب کینگرو، لا اولا ولا کیا کہتے ہیں خواب۔ عمران کا ذہن ایک بار پھر پٹڑی سے اترنے لگا تھا۔ خرگوش، سر سلطان نے فوراً ہی فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہی، ہم خواب خرگوش میں رہتے اور مجرم خرگوش پکا کر کھا بھی چکے ہوتے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین مسئلہ ہے، میں عبدالرشید سے اس بارے میں جواب طلب کروں گا۔ انہوں نے حکومت کو اس اہم ترین فارمولے سے بے خبر کیوں رکھا؟ سر سلطان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ کو جواب طلبی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ بیمار ہیں، چلو آپ کی جگہ میں خود ہی جواب پرسی کر لوں، میں وہیں سے آ رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ دراصل اس کا قصور نہیں، ابھی فارمولہ اس کے ذہن کے مطابق مکمل نہیں ہوا، اس کا خیال تھا کہ اسے مکمل کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن مجرم اس نامکمل فارمولے سے کیا حاصل کریں گے؟ سر سلطان نے اطمینان بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجرموں کے لیے وہ نامکمل فارمولہ ہی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال میں نے سر عبدالرشید کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اطمینان سے فارمولے کو مکمل کرنے کے لیے کام کریں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجرم، سر سلطان نے پوچھا۔ مجرموں سے ہم نپٹ لیں گے، وہ ہماری نظروں میں ہے، جس وقت چاہیں ان کی گردنیں پکڑ لیں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد اور تھا، عمران نے بڑے لاپرواہانہ انداز میں کہا۔ کیا؟ سر سلطان نے پوچھا۔ آپ سر عبدالرشید کو سرکاری طور پر اس بات کا حکم دیں کہ وہ فارمولہ لیبارٹری کے سٹور سے نکال کر سیکرٹ سروس کے حوالے کر دیں، کیونکہ جب تک مجرم گرفتار نہیں ہو جاتے میں اس فارمولے کو دانش منزل میں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ یہ کون سی بات ہے؟ میں ابھی سر عبدالرشید سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر قریب پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے اس کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلطان سپیکنگ، سر سلطان نے باوقار لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ اوہ، کیا بات ہے طاہر، عمران بھی یہاں موجود ہے؟ سر سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اوہ اچھا، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ میں نے کیپٹن شکیل کو سر عبدالرشید کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سر عبدالرشید کو اس نگرانی کا علم ہو جائے، ایسی صورت میں ظاہر ہے وہ آپ سے رابطہ قائم کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سیکرٹ سروس کے چیف سے آپ کے ذریعے ہی رابطہ ہو سکتا ہے، تو آپ مجھے فوراً اطلاع دے دیں تاکہ میں ضرورت کے مطابق مناسب کارروائی کر سکوں، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، سر سلطان نے جواب دیا۔ عمران صاحب سے بھی بات کروا دیں، بلیک زیرو نے کہا تو سر سلطان نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران صاحب خیریت، آپ سر سلطان کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں سر عبدالرشید سے ملا تھا تاکہ فارمولے کے بارے میں بات کر سکوں، اب میں سر سلطان کے پاس آیا ہوں تاکہ سر سلطان سے کہہ کر وہ فارمولہ دانش منزل بھجوا دوں۔ جب تک مجرم گرفتار نہیں ہو جاتے فارمولے کو دانش منزل میں ہی رہنا چاہیے، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، میں اب چلتا ہوں، ویسے کیپٹن شکیل ہوشیار آدمی ہے، اس لیے فوری طور پر فارمولہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو فون کر دوں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل پہنچ کر جب وہ آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو کا چہرہ دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ کیا بات ہے طاہر؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، ابھی سر سلطان کا فون آیا ہے کہ سر عبدالرشید کی بیٹی کو مجرموں نے اغوا کر لیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ اگر فارمولہ ان کے حوالے نہ کیا گیا تو ان کی بیٹی کو نہ صرف بے عزت کیا جائے گا بلکہ جان سے بھی مار دیا جائے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، عمران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل سر عبدالرشید کے پاس موجود تھا کیونکہ اس سے سر سلطان نے بات کی تھی، پھر میں نے اسے ٹرانسمیٹر پر ہدایات دے دی ہیں کہ وہ مسلسل ان کے ساتھ رہے تاکہ کہیں وہ خوف زدہ ہو کر فارمولہ مجرموں کے حوالے نہ کر دیں، بلیک زیرو نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جولیا اور صفتر کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی ہے یا پھر ہلاکو خان کی سراہی نے کچھ بتایا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سراہی بھی خاموش ہے اور ان دونوں کی طرف سے فی الحال کوئی رپورٹ نہیں ملی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ کیپٹن شکیل کے علاوہ باقی ممبروں کو کال کر کے 13 ایسٹ ونگ بھیج دو، میں وہیں جا رہا ہوں،
مجھے یقین ہے کہ مجرموں نے سر عبدالرشید کی بیٹی کو اغوا کر کے وہیں رکھا ہوگا۔ عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں انہیں کال کر کے وہاں بھجوا دیتا ہوں، وہ آپ سے مزید ہدایات لے لیں گے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور عمران سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر مجرموں کو اس حد تک جانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس سے قبل تو وہ خفیہ طور پر سب کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ فارمولا انہیں سیدھے ہاتھوں نہیں مل سکا، اس لیے وہ کھل کر میدان میں آ گئے ہیں۔ عمران یہی سوچتا ہوا کار تک آیا اور پھر اس نے سب سے پہلے کار کی ڈرائیونگ سیٹ اٹھا کر اس کے نیچے موجود خفیہ باکس سے جدید ترین مشین گن نکال کر باہر رکھی اور پھر سیٹ بند کر کے اس نے سٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ یہ کیس اتنا سیدھا اور آسان ثابت نہیں ہوگا جتنا بظاہر نظر آ رہا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ کار دانش منزل سے نکال کر ایسٹ ونگ کالونی کی طرف اڑائے چلا جا رہا تھا۔ جولیا بڑی بے بسی کے عالم میں بیٹھی مائیکل کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا سکرٹ بری طرح پھٹ چکا تھا اور مائیکل کی آنکھوں سے جھانکتی ہوئی شیطانیت اس کے ارادوں کا پتہ بتا رہی تھی۔ جولیا کے دماغ نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا کہ اسے سب سے پہلے اپنی عزت بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھہرو، میں تمہیں باس کا نمبر بتاتی ہوں، جولیا نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، میں خود ہی معلوم کر لوں گا، مائیکل نے مکروہ آواز میں ہنستے ہوئے کہا اور اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ تیزی سے جولیا کے جسم کے گرد لپٹتے چلے گئے اور پھر جیسے ہی اس کا چہرہ جولیا کے سر کے قریب آیا تو جولیا نے پوری قوت سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا اور اس کے سر کی ضرب مائیکل کی ناک پر پوری قوت سے پڑی اور اس کے ساتھ ہی جس صوفے پر جولیا بیٹھی ہوئی تھی وہ الٹ کر پیچھے کھڑے ہوئے مائیکل کے اوپر گرتا چلا گیا۔ ناک پر پڑنے والی اچانک ٹکر سے مائیکل لڑکھڑا گیا تھا اور پھر صوفہ الٹ کر اس سے ٹکرایا تو وہ نیچے فرش پر جا گرا اور جولیا صوفے سمیت اس کے اوپر جا گری، مگر صوفہ اس کے اوپر گرتے ہی لڑک گیا اور جولیا صوفے سمیت سائڈ میں جا گری۔ صوفے کے اس طرح لڑکنے سے وہ تار جو فرش سے نکل کر صوفے میں غائب ہو رہی تھی جھٹکا لگنے سے ٹوٹ گئی اور اس کے ٹوٹتے ہی جولیا کے جسم کو جکڑنے والی وہ سلاخیں جو صوفے کے ایک بازو سے نکل کر دوسرے بازو میں غائب ہو گئی تھیں چرر کی تیز آواز سے غائب ہو گئیں۔ جولیا صوفے کی بندش سے آزاد ہو گئی۔ صوفے کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی جولیا اچھل کر کھڑی ہوئی، مگر اسی لمحے اس کو پہلو پر مائیکل کی زوردار لات کھانی پڑی۔ یہ ضرب اتنی زبردست تھی کہ جولیا اچھل کر منہ کے بل سامنے والے صوفے پر جا گری۔ مائیکل نے اس کے گرتے ہی تیزی سے چھلانگ لگائی، مگر جولیا انتہائی پھرتی سے کروٹ بدل گئی اور مائیکل اپنے ہی زور میں سینے کے بل صوفے میں دھنستا چلا گیا۔ جولیا نے پلٹ کر پوری قوت سے کھڑی ہتھیلی کا وار مائیکل کے پہلو پر کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مائیکل ضرب کھانے کے باوجود کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، ناک سے خون کی لکیریں نکل کر اس کے ہونٹوں میں جا رہی تھیں۔ میں تمہیں پیس ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، مائیکل نے کسی زخمی درندے کی طرح غراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب وحشت اور درندگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ تم نے میرے جسم کو ہاتھ لگا کر اپنی موت کو آواز دے لی ہے، مائیکل، جولیا نے بھی جواب میں غراتے ہوئے کہا اور عین اسی لمحے مائیکل نے چھلانگ لگا دی۔ جولیا نے پھرتی سے دائیں پہلو پر اپنے جسم کو کاٹا، مگر مائیکل لڑنے بھڑنے کے فن میں ماہر تھا۔ اس نے ہوا میں ہی اپنی پوزیشن کو بدل لیا اور اس کا جسم دائیں پہلو پر کٹتے ہوئے جولیا کے جسم سے پوری قوت سے ٹکرایا اور جولیا کو اپنے ساتھ لیے ہوئے قالین پر جا گرا۔ مائیکل نے نیچے گرتے ہی اپنے دونوں گھٹنے سمیٹ لیے۔ وہ شاید گھٹنوں کی بھرپور ضرب جولیا کے پیٹ پر مارنا چاہتا تھا، مگر جولیا نے نیچے گرتے ہی اپنی دونوں ٹانگیں پھرتی سے سمیٹیں اور مائیکل ہوا میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا اور جولیا الٹی کلا بازی کھا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر مائیکل کو اٹھنے میں بس ایک سیکنڈ کی دیر ہو گئی اور جولیا نے انتہائی پھرتی سے اس کی ایک ٹانگ پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور بائیں ٹانگ کی بھرپور ضرب اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں لگائی۔ مائیکل کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی جولیا نے اپنے جسم کو لٹو کی طرح گھمایا اور مائیکل کا جسم بھی اس کے ساتھ ہی گھومتا چلا گیا۔ جولیا شاید اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے توڑنا چاہتی تھی، مگر مائیکل نے انتہائی پھرتی سے کام لیا اور جیسے ہی جولیا کے ساتھ اس کا جسم گھوما، اس کی دوسری لات کی بھرپور ضرب جولیا کی پشت پر پڑی اور جولیا اچھل کر منہ کے بل آگے قالین پر جا گری اور پھر ان دونوں نے اٹھنے میں ایک ساتھ پھرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس بار بھی جولیا اپنی بے پناہ پھرتی کی وجہ سے
مائیکل پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اٹھ کر لڑنے کے بجائے تیزی سے الٹی کلا بازی کھائی اور اس کا جسم پشت کی طرف سے کمان کی طرح جھکا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکے اور دوسرے لمحے اٹھتے ہوئے مائیکل کی گردن کے گرد اس کی دونوں ٹانگیں آکٹوپس کی طرح لپٹتی چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی جولیا کا جسم بجلی کی سی تیزی سے فرش پر کروٹیں بدلتا چلا گیا اور مائیکل بھی اس کے ساتھ ہی بری طرح لوٹ پوٹ ہوتا ہوا کمرے میں گھسٹتا رہا۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں سی نکل رہی تھیں اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے پوری قوت سے دونوں ہاتھ جوڑ کر جولیا کی پنڈلیوں پر بھرپور وار کیا اور جولیا کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دونوں پنڈلیوں کی ہڈیاں اس ضرب سے چور چور ہو گئی ہوں اور ایک لمحے کے لیے اس کا پورا جسم مفلوج سا ہو گیا۔ مائیکل نے اسی لمحے سے فائدہ اٹھایا اور وہ اچھل کر نہ صرف کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے پوری قوت سے جولیا کے دائیں پہلو پر لات مار دی اور جولیا پلٹ کر دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی۔ مائیکل نے اس پر چھلانگ لگا دی مگر جولیا چکنی مچھلی کی طرح نیچے سے پھسل کر ایک طرف ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔